رئیس کے بھائی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا اور یقین جانیے اس اعلان سے میں چونک گیا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آمنہ اور فرحان کے گھر والے مستقل دباؤ ڈال رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں, آفر کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے لے لو اور اس کیس سے ہماری جان چھڑا دو. اب رئیس کے بھائی نے بھی اعلان کر دیا ٹھیک ہے ہم کیس واپس لینے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے ہم آمنہ اور فرحان دونوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. اور شرط کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ جب میں نے یہ شرط سنی ہے تو میں حیرت زدہ ہو گیا, کیونکہ مجھے ان کی باڈی لینگویج پہ, ان کی بات چیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ ڈیل کے تحت تو سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا, لیکن جب ریمن ڈیوس کا معاملہ ہو سکتا ہے سارٹ آؤٹ تو پھر دوسرے معاملات بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اب رئیس کے بھائی نے اپنے بھائی کے قتل کو معاف کرنے کے لیے, ان کے قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے کیا شرط. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب رئیس کو جس طرح سے قتل کیا گیا, کیا اس کے بعد بھی رئیس کے گھر والے آمنہ اور فرحان کے گھر والوں سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ یہ اس وقت بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ مستقل فرحان اور آمنہ کے گھر والے رئیس کے گھر والوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بے تحاشا رقم آفر کر رہے ہیں. لیکن آج رئیس کے گھر والوں کی جانب سے ایک آفر کی اعلان کیا گیا, ایک آفر کے بارے میں بات کی گئی. وہ کہا گیا کہ جناب ہم یہ سارا معاملہ وائنڈ اپ کرنے کے لیے تیار ہیں, جس طرح سے ہمارے بچے کو مارا گیا ہم اس کو بھی بھولنے کو تیار ہیں, لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھ دی. اب اس شرط کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں, کیونکہ یہ شرط بڑی حیرت انگیز شرط ہے. 10 کروڑ روپے جہاں تک میری اطلاع ہے, اور میں آپ کو کنفرم سورسز کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آمنہ کے گھر والوں نے باقاعدہ طور پر رابطہ کر کے یہ پیشکش کی ہے کہ بھائی 10 کروڑ روپے لے لیں, بس یہ کیس کو بھول جائیں. اور کیس کو بھی کس کے حد تک بھولنا ہے؟ آمنہ کی حد تک کیس کو بھول جائیں. بھلے فرحان کے خلاف کیس چلتا رہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن آمنہ کے خلاف, کیونکہ آمنہ کے بچے رول رہے ہیں, بچوں کو ایک پیرنٹ کی ضرورت ہے, اور والدہ سے زیادہ, ماں سے زیادہ بچوں کی دیکھ بھال اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ آفر تو کی گئی, اور یہ بات میں نے آپ کو باوثوق ذرائع سے کنفرم کی تھی کہ باقاعدہ رابطہ کیا گیا. رابطہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی 7 کروڑ پہ ہم دینے تک کو تیار ہیں. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ عام انسان پوری زندگی نہیں کما سکتا. اور جب اس حوالے سے رئیس کے گھر والوں سے پوچھا گیا, کیونکہ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آمنہ جس دن جیل گئی ہے اسی دن اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی, اسی دن اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی. اپنے وکیل کے ساتھ مل کے وہ اپنے آپ کو اسپتال لے گئی, جیل کے باہر آ گئی تھی اسی دن. جس دن یہ گئی تھی اس کے نیکسٹ ڈے جیل کے باہر آ گئی تھی, اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر اس کو گلوکوز کی ڈرپس لگی تھی, جو کہ حیرت انگیز طور پہ لگنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ایسی کوئی طبیعت خراب تھوڑی تھی اس کی, لیکن اس کے باوجود وہ 3 دن وہاں پر آرام سے رہی ہے. اب جناب رئیس کے بھائی نے اس بات پر ایگری کیا ہے اور ایک شرط رکھ دی ہے کہ ہم اس کیس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے بھائی کا قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. ہمیں ڈرایا بھی جا رہا ہے, ہمیں دھمکایا بھی جا رہا ہے, ہمیں آفر بھی کی جا رہی ہے, لیکن ہماری طرف سے صرف اور صرف ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آمنہ اور فرحان کو لے کر آئیے. ہمارا 23 سال کا لڑکا تھا, رئیس کی بات ہو رہی ہے, ڈلیوری بوائے کی, ہمارا 23 سال کا لڑکا تھا جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا, یعنی اس کی لاش تک کی بے حرمتی کی گئی. یہ کسی بھی گھر والوں کا نا بنیادی حق ہوتا ہے یہ کہ بھائی کوئی انتقال ہوا ہے, کسی کی موت ہوئی ہے, تو اس کا آخری دیدار تو کیا جا سکے, اور اس سے محروم کرنا, آپ یقین کریں یہ اپنے اندر بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑی قیامت ہوتی ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بچے کو مار بھی دیا, پھر اس کے گھر والوں کو اس کا آخری دیدار تک نہیں کرنے دیا, اس کی لاش تک کو جلا دیا. اب آپ سنیں جناب, رئیس کا بھائی علی یہ آفر کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے فرحان اور آمنہ آ جائے ہمارے پاس, ہم 23 سال کا جو ہمارا بھائی تھا اس کی قبر پر چلتے ہیں, یہ دونوں اس قبر میں جو رئیس کی لاش ہے اس سے معافی مانگیں, اور اگر رئیس اٹھ کر ان کو معاف کر دیتا ہے تو ہماری طرف سے ایک کیس وائنڈ اپ ہے, ہم اس کیس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ رئیس کے بھائی نے بولا. اس نے کہا بھائی روز محشر کے دن ہمیں اس کو فیس کرنا پڑے گا, یعنی رئیس کو فیس کرنا پڑے گا. وہ ہم سے روز محشر کے دن یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے بے دردی کے ساتھ قتل کیا, آپ نے میرے قتل کو معاف کر دیا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, اس دنیا سے جا چکا تھا, لیکن میرے گھر والے کیا اتنے کمزور تھے, اتنے بزدل تھے, تھوڑی سی دھمکیوں میں, تھوڑے سے دھمکانے میں, تھوڑے سے پیسوں کی آفر میں آ گئے اور انہوں نے میرے قتل پر ایک سودا کر لیا.
یہ بات خود رئیس کے بھائی نے بولی ہے، علی نے، جو مختلف یوٹیوبرز کو انٹرویو بھی دے رہا ہے. اس نے کہا کہ بھائی لیاؤ دونوں کو، اس کی لاش پہ چلتے ہیں، قبر پہ چلتے ہیں، اس سے معافی منگوا لو. اگر وہ اٹھ کے معاف کر دیتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی، اس نے معاف کر دیا، جس کا قتل ہوا اس نے معاف کر دیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے اس جذبے سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے. اچھا ویسے پاکستان کے اندر نا کسی کے بارے میں کوئی چیز پریڈکٹ کی نہیں جا سکتی. پاکستان کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ریمنڈ ڈیوس آپ کو یاد ہوگا، اس نے 2 لوگوں کا قتل کر دیا تھا. اس کے گھر والوں میں نا پیسے کو لے کے جھگڑا ہو گیا تھا. میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا. ایک باپ کی 5 اولادیں ہوتی ہیں، 5 کا کردار الگ الگ ہوتا ہے، 5 کی تربیت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن 5 ایسا نہیں کہ نمازی ہوں گے اور 5 ایسا نہیں ہے کہ بھائی گناہ گار ہوں گے. ہر کوئی اپنے راستے خود بناتا ہے. میں کسی کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرتا. انفرادی طور پر میں بات کرتا ہوں، کمپیئر میں کسی کو نہیں کرتا. لیکن پاکستان کے اندر آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز پریڈکٹ کر نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ایسا ہی ہوگا، یہ اسی طرح کا ہوگا، اور یہ بھی ریمنڈ ڈیوس کے گھر والوں کی طرح پیسے لینے کو تیار ہو جائے. لیکن یار جس طرح کے جذبات کا اظہار مظاہرہ رئیس کے بھائی نے کیا، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر سکیں گے. ڈیل کرنے کی بات ضرور کی گئی، اور جو آمنہ کے گھر والے ہیں وہ مختلف فورمز پر رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آمنہ جیل سے باہر آ جائے اور ان کے بچوں کے ساتھ وہ بیرون ملک چلی جائے، کیونکہ اس کے بچوں کو نا مختلف نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان نگاہوں کے اندر سوالات ہوں گے. اس سوالات اس کے باپ کے لیے بھی ہوں گے، اس کی والدہ کے لیے بھی ہوں گے. اس کی والدہ نے ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ کر لیا، اس کے باپ نے اس لڑکے کا بے دردی سے قتل کر دیا. یہ سوالات ان 3 بچوں کو ساری زندگی جینے نہیں دیں گے، اس معاشرے کے اندر رہنے نہیں دیں گے. ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بھائی جرم کسی سے ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو اس کا اذیت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. ان بچوں کا اپنے ماں باپ کے عمل سے، ان کے جرم سے، ان کے فعل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان بچوں کو کوئی جینے نہیں دے گا. اس سارے واقعے کے اندر 2 متاثرین، ایک تو رئیس کے گھر والے جن کو ان کے بچے سے دور کر دیا گیا، ان کے بچے کو ایسی جگہ پہ بھیج دیا گیا جہاں سے واپس نہیں آ سکتا، ان کی لاش تک کو جلا دیا. سب سے بڑے متاثرین اس کیس کے اندر اس کے گھر والے، اور دوسرے سب سے بڑے متاثرین جو ہے نا وہ 3 بچے ہیں جو آمنہ اور فرحان کے. ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ تو 1 دن پہلے تک اپنے ماں باپ کے ساتھ گھوم رہے تھے، کھانا کھانے جا رہے تھے، گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے. ان کو تھوڑی پتا تھا کہ ان کے گھر کے پیچھے، ان کے گھر کے اندر اتنی بڑی قیامت رچا دی گئی ہے کہ بھائی نہ ان کا باپ ان کے قریب رہ سکے گا اور نہ ان کی ماں ان کے قریب رہ سکے گی. آپ لوگ اگر بچوں والے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا بچہ اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی سے سنبھلتا نہیں ہے اور کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں اپنے سبسکرائبر سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے انٹریکٹ کرتا رہوں. اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. اور کوئی بات آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، کوئی میسج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر مجھے میسج کر دیجئے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے میسیجز میرے پاس آتے ہیں ان میسیجز کا میں رپلائی ضرور کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.